اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیتے ہیں جی۔ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ 8 اور 9 نمبر شعر میں جاری تھی اور ہم اشعار کا ترجمہ اور ترکیب کے اوپر گفتگو کر رہے تھے۔ 8 نمبر شعر کا جو دوسرا بیت تھا اس کی جو ہے وہ ترکیب کے متعلق کیا ہے، کچھ سوالات ہم نے رکھے تھے۔ واسم وفعل ثم حرف کلم واحدہ کلمۃ۔ ایک تو اس کی ترکیب جو ہے وہ سمپل سی ہے اور واضح سی ہے کہ واو کو جو ہے وہ مستانفہ بنائیں اور اسم و فعل ثم حرف، یہ سارا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا جی، خبر مقدم ہو جائے گا۔ اسم خبر مقدم ہے، واو عطف، فعل اس کی پر عطف ہو رہا ہے، پھر ثم عطف، اور الکلم جو آ رہا ہے اس سے ہم کیا کہیں جی، مبتدا مؤخر۔ واحدہ کلمۃ، واحدہ یہ مبتدا ہو جائے گا، مضاف مضاف الیہ، اور کلمۃ اس کی خبر، یہ ایک الگ سے جملہ مستانفہ ہو جائے گا۔ اس جملے کا پہلے والے جملے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک یہ ترکیب ہے۔ دوسری جو ترکیب کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ الکلم جو ہے یہ مبتدا اول ہے اور واحدہ جو ہے وہ مبتدا ثانی ہے، اور کلمۃ جو ہے یہ اسی مبتدا ثانی کی خبر ہے۔ یہ پورا جملہ جو خبریہ ہے یہ الکلم جو مبتدا اول ہے اس کے لیے کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا۔ اچھا، الکلم واحد کلمۃ، الکلم واحد کلمۃ، یہ تو ایک پورا جملہ ہو گیا۔ اس کا پھر کیا کریں گے، واسم پھر ثم حرف، کہتے ہیں کہ یہ ہے جو ہے وہ خبر ہے لیکن اس کی جو مبتدا ہے وہ ہیا، وہ کیا رکھیں گے، محذوف رکھیں گے، یعنی وہیا اسم و فعل ثم حرف، یوں کر کے ہوگا۔ اور ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس ترکیب میں ہمیں محذوف ماننا پڑے اس کی طرف جانے سے بہتر کیا ہے کہ اس ترکیب کی طرف جانا کہ جس میں ہمیں محذوف نہ ماننا پڑے۔ تو لہٰذا ہم پہلے والی ترکیب کو یہاں پہ مقدم کریں گے کہ وہ واحدہ کلمۃ کو ہم ایک جملے مستانفہ بنائیں گے، ایک الگ سے کیا جملے کا درجہ دیں گے، اس کا پہلے والے کے ساتھ کوئی رابط نہیں بنائیں گے۔ اچھا، اگلا جو 9 نمبر شعر کا دوسرا بیت تھا، وَكَلِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ، اس کی ہم ترکیب کیسے کریں گے، کلمۃ کو مبتدا قرار دیں گے اور بہا جو جار مجرور ہے یہ کس کے متعلق ہو جائے گا، قد یؤم کو کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا، اور کلام جو دوبارہ آ رہا ہے اسے ہم کیا قرار دیں گے، مبتدا ثانی قرار دیں گے، اور قد جو ہے یہ تقلیل کے لیے آتا ہے، کبھی کبھار فعل مضارع کے اوپر داخل ہو رہا ہے۔ یؤم یہ فعل مجہول ہے، اما یؤم 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 یعنی ارادہ کی جاتا ہے، فعل مجہول اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا واقع ہوگی، نائب فاعل ہوگی۔ تو یہ جو جملہ فعلیہ ہے یہ کلام جو مبتدا ثانی ہے اس کے لیے خبر ہو جائے گا، اور یہ مبتدا خبر جو ہے وہ جو مبتدا اول ہے کلمہ اس کے لیے کیا ہو جائے گا، خبر ہو جائے گا۔ اور تقدیر عبارت اگر ہم اصل میں لکھیں گے تو کیا ہو جائے گی، وَكَلِمَةٌ كَلَامٌ قَدْ يُؤَمُّ بِهَا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا۔ تو کلام ان کو یہاں پہ ہمیں مبتدا ثانی بنانا پڑے گا، اسے ہم نائب فاعل نہیں کہہ سکتے کیونکہ جو فاعل اور نائب فاعل جب شروع میں آ جاتا ہے تو پھر وہ مبتدا کا درجہ لے لیتا ہے۔ جیسے ضرب زید ہے تو زید کو آپ کیا کہتے ہیں، ضرب کا فاعل کہتے ہیں۔ جب زید کو آپ پہلے لیں زید ضرب، تو اسے آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ فاعل مقدم ہو گیا ہے، بلکہ آپ سیدھا کیا کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہو گیا ہے اور ضرب اس کی کیا ہو گئی ہے، خبر ہو گئی ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے کلام قد یؤم میں کلام جو ہے یہ نائب فاعل آپ مقدم نہیں کہیں گے بلکہ آپ کلام کو کیا کہیں گے، مبتدا کہیں گے، اور قد یؤم کو اس کی کیا کہیں گے، خبر کہیں گے۔ اچھا، یہ بات یہاں تک واضح ہو گئی، اور اشارہ میں ہم نے ایک حصہ پڑھ لیا تھا کستقیم کے بارے میں، جو ابن ناظم کا یہ نظریہ تھا کہ یہ جو ہے وہ تتمیم الحد ہے، نہ کہ یہ کہ تمثیل ہے۔ اس کے بعد عبارت یہاں پہ پہنچی تھی کہ وَلَا بُدَّ لِلْكَلَامِ مِنْ طَرَفَيْنِ، کہ کلام کی جب ہم نے تعریف کی کہ کلام کیا ہوتا ہے، لفظ مفید کستقیم،
کہ استقم کی طرح کا جو لفظ مفید ہوتا ہے کہ جو پورا کیا فائدہ دیتا ہے اسے ہم کلام کہتے ہیں۔ تو اب یہاں پر کلام بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے دو کیا ہیں طرفیں ہوں، ایک کو مسند کہا جائے گا اور ایک کو مسند الیہ کہا جائے گا۔ مسند یعنی جس کی طرف ہم نسبت دیتے ہیں، نہیں، مسند جس کی ہم کیا دیتے ہیں، نسبت دیتے ہیں، اور مسند الیہ جس کی طرف ہم کیا دیتے ہیں، نسبت دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے والا ہی مسند الیہ واقعہ ہو، آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم ضرب زید کی مثال لے لیں تو اس میں ضرب جو شروع میں آیا ہے اسے ہم کیا کہیں گے، مسند کہیں گے، اور جو زید بعد میں آ رہا ہے اسے کیا کہیں گے، مسند الیہ کہیں گے۔ اسی مثال کو آپ الٹ بھی کر سکتے ہیں، زید ضارب یا زید ضرب بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس میں جو مسند الیہ ہے وہ پہلے آ جائے گا اور مسند کیا ہو جائے گا، بعد میں آ جائے گا۔ تو کلام کے لیے دو طرفین کا ہونا ضروری ہے، ایک مسند ہوگی دوسری مسند الیہ ہوگی۔ ولا یکونان الا اسمین، ولا یکونان، اور یہ جو دونوں طرفیں ہیں، یہ دونوں طرفیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی مگر دو اسم ہوں گی، جیسے زید قائم جملہ اسمیہ کی مثال ہے، یا جو ہے وصفاً و فعلاً، یہ دو طرفوں میں سے ایک اسم ہوگا اور دوسرا کیا ہوگا، فعل ہوگا، جیسے قام زید میں ہے۔ ومنہ یعنی اسی سے ہے کیا مطلب، یعنی جہاں پہ ایک اسم ہوتا ہے اور ایک فعل ہوتا ہے۔ اسی سے کون سی مثال ہے، استقم کی کیا مثال ہے، جو فعل امر ہے، یعنی استقم ہمیں کیا نظر آ رہا ہے، فعل نظر آ رہا ہے، جبکہ یہ بھی مرکب ہے دو چیزوں سے، ایک فعل سے اور ایک اسم سے۔ فإنه مرکب من فعل امر و فاعل، یہ مرکب ہے فعل امر سے اور فاعل سے، اور فاعل کیا ہے، وہ ضمیر مخاطب ہے کہ جس کی اصل تقدیر کیا بنتی ہے، استقم انت، اور یہ ضمیر کیا ہوتی ہے، اسم ہوتی ہے۔ تو لہذا استقم بھی کیا ہے، مرکب ہے کس سے، فعل اور اسم سے۔ وقولہ، اور ناظم کا یہ جو شعر ہے کہ واسم و فعل ثم حرف کلمہ واحدہ کلمۃ، اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان الکلمہ اسم جنس واحدہ کلمۃ یا کلمۃ یا کلمۃ، یہ کلمہ کے کیا ہے تین تلفظ پائے جاتے ہیں، اور زیادہ فصیح جو قرآن مجید میں آیا ہے تلفظ وہ کلمۃ ہے، ورنہ کلمۃ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کلمۃ بھی کیا پڑھ سکتے ہیں۔ تو کلم کیا ہے جی، اس میں جنس ہے، اور اس کی واحد کیا ہے جی، کلمۃ ہے یا کلمۃ ہے۔ جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بقرۃ سے بقرن ہے، اور یہاں پہ کیا ابن ناظم مثال دی، لبنۃ سے لبن۔ لبنہ کسے کہتے ہیں یا لبنہ کسے کہتے ہیں، کچی اینٹ کو، اور لبن کیا کہیں گے، کچی اینٹیں ہوں گی۔ اور نبقۃ سے نبق، نبق کسے کہتے ہیں، بیر، بیری کا درخت ہوتا ہے اس کے اوپر جو ایک بیر ہوتا ہے اسے نبقہ کہتے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ جمع کیا ہوگی، اس میں جنس یعنی کیا ہوگی، نابقن ہوگی۔ یہاں پہ جو ایک بحث ہے جسے جو ہے وہ تحقیق میں آپ رکھیں گے کہ ایک ہوتا ہے اس میں جنس، ایک ہوتا ہے اس میں جمع، اور ایک ہوتا ہے جمع، ٹھیک ہے۔ یہ جو مسلمون ہے اسے وہ کیا کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں، اور جو قوم ہے اسے وہ کیا کہتے ہیں، اس میں جمع کہتے ہیں، اور جو بقر ہے یا کلم ہے اسے وہ کیا کہتے ہیں، اس میں جنس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کے درمیان کیا ہے، فرق ہیں، تو یہ انشاءاللہ آپ تلاش کریں گے کہ جمع میں، اس میں جمع میں اور اس میں جنس میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس میں جنس کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں، اس میں جنس افرادی بھی ہوتا ہے اور اس میں جنس جمعی بھی ہوتا ہے۔ اس میں جنس افرادی جیسے ہم ماء کہتے ہیں، ماء جو ہے پانی کو کہتے ہیں، اب ماء سے مراد جو ہے وہ ایک پانی نہیں ہے، ماء جو ہے وہ اس میں جنس ہے، ٹھیک ہے، لیکن اسے اس میں جنس افرادی کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ تین افراد کا ہونا کیا ضروری نہیں ہے، ایک پانی ہو، دو پانی ہو، تین ہو، سب کو ہم جو ہے وہ ماء کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک پانی کے لیے بھی کیا ہے، ماء کا لفظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جنس جو جمعی ہوتا ہے اس میں کم از کم تین افراد ہوں گے تو اس کے لیے جو ہے وہ اس میں جنس جمعی کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے کیا کہتے ہیں، اس میں جنس جمعی کہتے ہیں۔ اور کلم چونکہ تین ہیں ہمارے پاس، اسم فعل حرف، تو اسی وجہ سے کیا کہتے ہیں، اس میں جنس جمعی کہتے ہیں۔ یعنی ابن ناظم کی بات میں ہم اضافہ کریں گے کہ ان الکلمہ اسم جنس جمعی، کہ کلم جو ہے وہ اس میں جنس جمعی ہے کہ جو کم از کم تین کے اوپر کیا کرتا ہے، صد کرتا ہے۔
اور ایک اور نقطہ یہاں پہ کہ یہاں پہ جو جنس لفظ لکھا ہے، اس سے مراد وہ منطق والا جنس نہیں ہے کہ جس کے نیچے بہت ساری انواع ہوتی ہیں، بہت ساری اصناف ہوتی ہیں جیسے حیوان ہے، بلکہ یہاں پہ جنس سے مراد جو ہے وہ لغت والا جنس ہے. یعنی جنس کیا مطلب؟ کوئی بھی کیا ہے، کلی چیز، افراد سے ہٹ کے جب آپ کلی طور پہ کہ حقیقت کے لیے آپ بولتے ہیں کوئی لفظ تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں. لہٰذا ایک نوع کو بھی جنس کہیں گے، صنف کو بھی جو ہے وہ جنس کہیں گے لغت کے اعتبار سے. تو یہ کیا ہے یہاں پہ مراد ہے. یہاں تک جو ہے وہ ہم نے کیا خلاصہ بیان کیا. آپ اس میں مزید اب تحقیق کریں گے تو اس کی کیا مزید چیزیں کیا نکھر کے سامنے آئیں گی کہ اسے جو ہے وہ اس میں جم کیوں نہیں کہا، اسے جم کیوں نہیں کہا، اسے فقط اس میں جنس کیوں کہا، اس کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا شرائط پائی جاتی ہیں. یہ ساری بحث کب حل ہوگی کہ جب آپ جو ہے وہ معجم نحو میں جا کے جم کی تعریف، اس میں جم کی تعریف اور اس میں جنس کی کیا تعریف دیکھیں گے اور ان کی مثالوں کے اندر کیا غور و فکر کریں گے. اچھا، وحی علی ثلاثت اقسام. وحی یہ کیا مطلب؟ یعنی جو کلم ہے یہ کیا ہے؟ اس کی 3 قسمیں، اسم و فعل و حرف. اب یہاں پہ اس کی 3 قسمیں کیوں ہیں؟ لأن سے کیا ہے؟ لام سے علت اس کی بیان کر رہے ہیں. ابن ناظم کے مطابق کلم کا 3 اقسام میں منحصر ہونا عقلی طور پہ ہے. اسے کیا کہتے ہیں کہ انحصار عقلی ہے. یعنی اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو چوتھی قسم ہمارے پاس قابل تصور ہی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یوں شروع کرتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کلمہ لے لیں، چاہے اسم یا فعل یا حرف، اس کے بارے میں آپ 2 ہی آپشن شروع میں رکھیں گے، تقسیم ثنائی جیسے کہتے ہیں، کہ یا تو وہ اسناد کے لیے رکن واقعہ ہوگا یا اسناد کے لیے رکن واقعہ نہیں ہوگا. اسناد یعنی مسلم مسند علیہ واقعہ ہو سکے گا، اس کی طرف آپ نسبت دے سکیں گے، اس کے بارے میں آپ گفتگو کر سکیں گے، یا اس کے بارے میں آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے. اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ حرف کے متعلق آپ گفتگو نہیں کر سکتے، نہ ہی حرف کے ذریعے سے کسی کے متعلق گفتگو کر سکتے ہیں. یعنی حرف جو ہے وہ نہ ہی مسند کا درجہ مسند واقعہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ واقعہ ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یا جو کلمہ ہے وہ اسناد کا کوئی رکن واقعہ ہو سکے گا یا واقعہ نہیں ہو سکے گا. اگر واقعہ نہیں ہو سکے گا تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے؟ حرف کہہ دیں گے. اور اگر جو رکن کا اسناد یعنی اسناد کا رکن واقعہ ہو سکے گا تو اس کی پھر ہم 2 صورتیں بناتے ہیں کہ اگر فقط مسند واقعہ ہو سکتا ہے اور مسند الیہ واقعہ نہیں ہو سکتا. مسند الیہ یعنی جس کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے، الحدیث عنہ. اگر مسند الیہ واقعہ نہیں ہو سکتا تو اسے ہم کیا کہہ دیں گے؟ اسم کہہ دیں گے. نہیں، اسے ہم فعل کہہ دیں گے، کیونکہ شرح قطر النداء میں یاد ہوگا کہ الحدیث عنہ کہ جس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یعنی جو مسند الیہ واقعہ ہوتا ہے وہ خصوصیت کس کی ہے؟ اسم کی خصوصیت ہے. تو لہٰذا ہم یوں بنائیں گے کہ وہ جو اسناد کا رکن واقعہ ہو سکتا ہے یا وہ مسند الیہ بھی واقعہ ہو سکے گا یا مسند الیہ واقعہ نہیں ہو سکے گا. اگر وہ مسند الیہ واقعہ نہیں ہو سکے گا یعنی اس کے متعلق آپ گفتگو نہیں کر سکیں گے تو اسے ہم فعل کہہ دیں گے. اور اگر اس کے متعلق گفتگو ہو سکتی ہے یعنی مسند الیہ بھی واقع ہو سکتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا. تو اس طرح سے جو ابن ناظم نے دلیل قائم کی اسے کیا کہتے ہیں کہ حصر عقلی کے اوپر دلیل قائم کرنا. لأن الکلمۃ اما یصح، کیونکہ جو کلمہ ہے وہ صحیح ہے یعنی ممکن ہے کہ ان تکون رکنا للاسناد، یا تو وہ اسناد کا رکن واقعہ ہوگا، او لا، یا اسناد کا رکن واقعہ نہیں ہو سکتا. اسناد یعنی مسند الیہ. الثانی الحرف، الثانی یعنی اولا، یعنی اصلاً اسناد کا رکن واقع نہیں ہو سکتا، نہ مسند نہ مسند الیہ، اسے ہم کیا کہہ دیں گے؟ حرف کہہ دیں گے. والاول، اول کیا ہے کہ یعنی اسناد کا رکن واقعہ ہو سکتے ہیں. اما یصح یسند الیہ اولا، یا تو صحیح ہے کہ اس کی طرف اسناد کریں یعنی وہ مسند الیہ واقعہ ہو، اولا یا اس کا مسند الیہ واقعہ ہونا صحیح نہیں ہے. الثانی، ثانی یعنی مسند الیہ واقعہ ہونا صحیح نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہو جائے گی؟ فعل ہو جائے گی. والاول یعنی جو مسند الیہ واقعہ ہو سکتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا. وقد ظہر من هذا یعنی اس دلیل سے ظاہر ہو گیا کہ انحصار الکلمۃ فی ثلاثۃ اقسام، کہ کلمہ 3 اقسام میں منحصر ہے اور اس کا انحصار بھی کیا ہے؟ عقلی طور پہ کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا. کلمہ کی کیا تعریف ہے؟ والمراد بالکلمۃ، یعنی کلام کی تعریف بھی ہو گئی. کلم کی تعریف ہم الگ سے نہیں کریں گے کیونکہ کلم خود ہے ہی اس میں جنس، اس کی واحد کے اوپر جائیں گے اور واحد کی جب تعریف ہوگی تو اسی سے ہم جمع بھی کیا واضح ہو جائے گا، اس میں جنس جمع واضح ہو جائے گا اس کا. کلمہ کی تعریف آپ کو یاد ہوگا کہ ابن ہشام نے کیا کی تھی؟ الکلمۃ قول مفرد، یہ تعریف کی تھی وہاں پہ شرح قطر النداء میں. اب ابن ناظم کے آپ دیکھیے گا کہ وہ کتنی لمبی جو ہے وہ تعریف کرتا ہے. ٹھیک ہے،
ہم ابن ناظم کی فی الحال تعریف کو سمجھیں گے اور اگلے درس میں انشاءاللہ آپ سے یہ رائے لیں گے کہ ابن ہشام نے جو شرح قطر النداء میں بڑے دعوے کیے تھے کہ میں جو ہے وہ بڑی مختصر تعریف کر رہا ہوں اور لوگوں نے خام خواہ جو ہے وہ لائنیں جو ہے وہ لمبی لمبی لکھی ہیں اور بات لمبی کر دی ہے، تو اب یہ لمبی بات کرنے والے کون آ رہے ہیں؟ ابن ناظم آ رہے ہیں۔ تو اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھہریں گے اور توقف کریں گے، دونوں تعریفوں کو دیکھیں گے کہ آیا جو ہے وہ ابن ہشام کی تعریف کمپلیٹ اور مکمل تھی اور ابن ناظم نے جو خام کا بات لمبی کی ہے اس کی ضرورت نہیں تھی، یا ابن ناظم نے جو بات لمبی کی ہے واقعی اس کی ضرورت تھی جو کہ ابن ہشام کی تعریف میں وہ چیز کیا موجود نہیں تھی۔ تو سب سے پہلے ہم ابن ناظم کی کیا تعریف کو سمجھ لیتے ہیں۔ والمراد بالکلمۃ لفظ بالقوت او لفظ بالفعل، ٹھیک ہے جی، مستقل دال بجملتہ علی معنی مفرد بالواضع، ٹھیک ہے، کتنی لمبی تعریف کی۔ کہتے ہیں جی میں ایک ایک کی چیز کیا ہے وہ شرح بھی کیا کروں گا۔ سب سے پہلے کہ کلمہ لفظ بالقوہ ہوگا یا بالفعل ہوگا۔ فاللفظ، سب سے پہلے کہا کہ میں نے کلمہ کو کہا کہ کلمہ لفظ ہوگا، آواز نہیں ہوگا۔ تو لفظ کی قید سے چار چیزیں کیا ہوگی؟ خارج ہوگی۔ مخرج للخط، خط کیا خارج ہو گیا؟ خط کیسے کہتے ہیں؟ وہی جو لکھنا، جسے ہم تعبیر کرتے ہیں کتابت سے بھی، یعنی کچھ لوگ اسے تعبیر کرتے ہیں کہ مخرج للکتابت، وہ بھی کیا درست ہے؟ خط و کتابت۔ والعقد، عقد خارج ہو گیا۔ عقد جو ہے وہ عربی زبان میں جو ہے وہ انگلیوں کے خاص اشارے ہوتے تھے جو عدد کے لیے استعمال ہوتے تھے، یعنی یہ عقود الاصابع، جسے اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں عقود الاصابع تو وہاں پہ آپ کو عربی ملیں گے۔ مثلا وہ یوں کہتے تھے، اس سے مراد بعض کا 300 ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یوں کہتے تھے تو اس سے مراد کچھ اور عدد ہوتا تھا۔ تو عقد بھی اشارہ ہے لیکن ہر قسم کا اشارہ نہیں ہے، فقط وہ اشارہ جو عدد کو کیا بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا عربوں کے ہاں پہلے۔ والاشارہ، تو اور یہ کیا آ گیا؟ اشارہ آ گیا۔ یہ اشارے سارے ہیں، یعنی آنے جانے کے لیے، بیٹھ جاؤ، اوپر ہو جاؤ، ٹھیک ہے، آنکھ کے اشارے سارے اس میں آ جائیں گے۔ اور چوتھی چیز کیا ہوگی؟ نصب ہوگی، ٹھیک ہے۔ نصب کیسے کہتے ہیں؟ علامتوں کو کہتے ہیں۔ اور اس میں جیسے روڈ کے اوپر جو ہے وہ علامت لگائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اسے اردو میں ہم اشارہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی زبان میں جو لفظ اشارہ ہے وہ یہی ہے جو گونگے افراد کیا ہے استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ جو روڈ کے اوپر اشارے لگائے جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ نصب کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لفظ کیا ہے؟ علامت ہے اس کی لفظ۔ علامت کی عربی میں ایک اور لفظ کیا ہے؟ نصب ہے، یا نصب کیا ہے اس کا لفظ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو لکھی ہوئی چیز ہے خط و کتابت میں، اس سے بھی کیا ایک مطلب سمجھ آتا ہے، لیکن اسے جو ہے وہ کلمہ نہیں کہا جائے گا۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کہا کہ یہ خط ہے، یہ خط و کتابت ہے، کلمہ نہیں کہا جائے گا۔ کلمہ کب ہو جائے گا؟ کہ جب وہ الفاظ کی شکل پیدا کرے گا، لفظ جب اس کا کیا کریں گے؟ تلفظ کریں گے۔ تو یہاں سے پھر آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لکھی ہوئی چیزیں ہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب کہ ہم ساری بحث لکھی ہوئی چیزوں کے اوپر کر رہے ہیں، قرآن و سنت پوری لکھی ہوئی چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تک کیا لگا کہ لکھی ہوئی چیز کا تعلق نہیں ہے۔ تو آگے جو ایک قید لگائیں گے کہ بھی ہماری لفظ سے مراد کیا ہے؟ بالقوہ ہے۔ اگر اس بالقوہ کا ہم تھوڑا وسیع معنی کریں کہ ہر وہ چیز کے جس کا تلفظ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی اس کا تلفظ ہو رہا ہو، ساری ریکارڈنگ ہو، درس چل رہا ہوں تلفظ نہیں، ہر وہ چیز جس کا تلفظ ہو سکتا ہے اگرچہ وہ ابھی اشارہ کی شکل میں ہو، خط و کتابت کی شکل میں ہو، اسے بھی جو ہے وہ لفظ کہا جائے گا۔ اگر اس طرح کریں گے تو پھر قرآن و سنت جو ہے وہ ہمارے ہاں شامل ہو جائے گی کہ اس کی ہم عبارتوں کے اوپر اور آیات کے اوپر ہم بحث کر سکیں گے اعراب کے متعلق۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کیا یہ شامل نہیں ہوگی، اور اس کو پھر شامل کرنے کے لیے اس کا تلفظ کرنا پڑے گا، کہ جیسے آپ تلفظ کریں گے چاہے وہ ذہن میں تلفظ کریں اس وقت تک کیا ہوگا۔ تو لہٰذا جو ہے وہ ابھی ہم جب بحث کرتے ہیں کہ بھئی علم نحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے، ٹھیک ہے، کلمہ اور کلام کی تعریف جب واضح ہوگی کہ کلمہ کلام کے متعلق کی بحث ہوتی ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ بھی کلمہ سے مراد تو وہ ہے کہ جو تلفظ کی شکل میں ہو، تو لکھا ہوا لہذا موضوع نہیں ہے، تو واقعی بات یہی ہوگی۔ ہم کہیں جو لکھا ہوا ہے وہ موضوع نہیں ہے، وہ موضوع کب بنے گا؟ جب آپ اسے تلفظ میں لائیں گے، چاہے وہ ذہن کے اندر تلفظ میں لے کر آئیں یا زبان کے اوپر کیا تلفظ میں لے کر آئیں، جب تک مقام تلفظ میں نہیں لائیں گے اس کی کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی ویسے لکھا ہوا۔
اچھا بالقوہ کی قید لگائی. بالقوہ کی قید یعنی جو ابھی تلفظ نہیں ہو رہا، ابھی لفظ نہیں ہے، لیکن بالقوہ یعنی اس کے اندر یہ ایبلٹی اور صلاحیت ہے کہ یہ لفظ بن سکتا ہے. مدخن للضمیر، یہ کیا کرتا ہے جی؟ ضمیر کو داخل کر دیتا ہے. فی نحو افعل و تفعل، افعل اور تفعلو، یا افعلو اور تفعلو. تو افعلو کے اندر ضمیر کیا ہے؟ انا کی ہے. تو انا بھی کیا لفظ ہے؟ آپ کہیں گے لفظ کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے یہ لفظ کیا ہے؟ بالقوہ ہے، جس کے اندر کیا ہے؟ ضمیر ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ افعلو کے اندر جو ہے وہ کتنے کلمے ہیں جی؟ 2 کلمے. ایک افعل جو ہے اس کا فعل ہو گیا، اور ایک یہ دوسری ضمیر ہوگی. تو اب اگر فقط لفظ کہا جائے اور بالقوہ کی قید نہ لگائی جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ افعلو کی جب بات ہو جائے گی یا اضربو کی بات ہو جائے گی تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ ایک ہی کلمہ ہے، وہ کیا ہے؟ فعل ہے بس. اسم اس کے اندر موجود نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ لفظ ہونا چاہیے، اور لفظ تو جو میں نے بولا ہے جو الصوت، لفظ کی کیا تعریف ہے؟ الصوت والمشتمل علی بعض الحروف. تو میں نے ابھی جو آواز بولی ہے وہ تو کیا ہے؟ فعل ہی ہے فقط، اضربو. کوئی ضمیر وغیرہ تو بولی نہیں ہے، ضمیر تو کیا ہے؟ پوشیدہ ہے اس کے اندر. اسی تفعلو کا مؤنث کا اگر آپ صیغہ بناتے ہیں، مخاطب کا بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی اندر بھی یہی ہے. تو ابن ناظم نے کہا کہ بالقوہ کی میں نے قید لگائی ہے، تاکہ بالقوہ کی قید سے یہ ثابت ہو جائے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ تلفظ کریں بالفعل، جو تلفظ کریں وہی ہماری مراد ہے. بالفعل مراد نہیں ہے، بالقوہ ہی مراد ہے، یعنی جس کے جو ہے وہ بالقوہ بھی تلفظ ہو سکتا ہے اگرچہ ابھی نہیں ہوا. واضح ہے؟ تو بالقوہ کی قید سے جو ہے وہ افعلو اور تفعلو کی کیا ضمیر داخل ہو جائے گی. ولفظ بالفعل، اور جب بالفعل کہا تو بالفعل سے تو واضح ہے کہ جیسے مثلا زید ہو گیا، بکر ہو گیا، یہ آپ کی کلام میں جب بولا جاتا ہے تو یہ تو ہے ہی داخل. مدخل لنحو زید فی قام زید، قام زید بول رہے ہیں، کوئی بھی آپ چیز بالفعل اگر بول رہے ہیں، تلفظ کر رہے ہیں تو وہ تو ہے ہی شامل. اچھا دوسرا میں نے مصنف نے کہا کہ مستقل کی میں نے قید لگائی کہ وہ لفظ کہ جس کی اپنی مستقل حیثیت ہوتی ہو. مستقل حیثیت کیا مطلب؟ کہ اس کلمہ سے ہٹ کے اسے آپ الگ طور پہ کیا استعمال کر سکتے ہو، اور الگ طور پہ استعمال کریں، اس کی کوئی حیثیت ہو اپنی. مخرج للاباز، یہ جو ہے وہ ان اباز کو خارج کر دیتا ہے کہ الدالت علی معنی، کہ وہ اباز کے جو معنی کے اوپر کیا کرتی ہیں؟ دلالت کرتی ہیں. اچھا یہاں سے ایک چیز اور واضح ہونی چاہیے اس کو واضح کرنے سے پہلے کہ کلمہ کی 3 قسم کی نا، اسم، فعل اور حرف. یہ جو الف با تا سا یہ بھی حروف ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو ہے وہ کلمہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، آپ کہیں یہ جو ہم الف با تا سا جیم پڑھتے ہیں، جیم کیا ہے جی؟ با کیا ہے؟ اسے کوئی بھی حرف نہیں کہے گا. کون سا حرف؟ جو کلمہ کی اقسام سے، ٹھیک ہے، اسے نہیں کہیں گے. تو حرف کی کیا ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں حروف المبانی اور ایک ہوتے ہیں حروف المعانی. حروف المبانی کیسے کہتے ہیں؟ حروف تہجی. جو حروف تہجی ہیں یہ کلمہ کی اقسام میں سے نہیں ہیں، ان کا کوئی اپنا معنی ہوتا ہی نہیں ہے. الف کا کیا معنی ہے؟ با تا سا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ حروف تہجی ہیں، مبانی ہیں. حروف مبانی کیا مطلب؟ یعنی ان کے ذریعے سے آگے ایک حرف بھی بنتا ہے، اسم بھی بنتا ہے. اور اسم فعل حرف میں جو حرف آیا اسم فعل کے مقابلے میں، اس حرف سے مراد حروف تہجی والا حرف نہیں ہے، بلکہ اس حرف سے مراد کیا؟ حروف المعانی ہے. یعنی وہ حرف جس کا اپنا معنی ہوتا ہے، چاہے وہ معنی غیر مستقل ہو، کم از کم اس کی اپنی مستقل صلاحیت ہو، کوئی اس کا معنی ہو، اگرچہ وہ معنی ادا کرنے میں جملے کا محتاج ہو، معنی غیر مستقل، لیکن کم از کم اس کا معنی ہونا چاہیے. حروف کیا؟ معانی مراد ہیں. اچھا انہوں نے کیا؟ حروف معانی مراد ہیں. لیکن یہاں پہ ایک اور اشکال لازم آتا ہے. وہ اشکال کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ حروف ایسے ہیں کہ جو ہیں تو حروف معانی، لیکن پھر بھی نحوی اسے کلمہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے، وہ کیسے جی؟ وہ کہتے ہیں جی باب مفعلہ میں چلے جائیں، مضاربت ان میں، یہ جو مفعلت ان میں الف آئی ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو لفظ کیا ہے؟ مضارب ضاربہ ہے. یہ جو الف آئی ہے، اس الف کو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ اس الف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شراکت ہے دونوں میں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو شراکت کا معنی جس نے ادا کیا ہے وہ اس الف نے ادا کیا ہے. تو اب مضاربہ کے اندر جو الف ہے، اس الف کو کوئی حرف کہتا ہے کلمہ والا حرف، تو وہ کلمے والا کوئی حرف نہیں کہتا، حالانکہ اس حرف کا اپنا معنی بھی ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ حرف کلمہ والا حرف نہیں کہا جاتا. وہ کیوں نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ یہ مستقل نہیں ہے.
یعنی آپ الف کو مفعلہ سے ہٹا کے فقط الف کو رکھیں تو کیا اس کا کوئی الگ معنی ہے؟ اس کا کوئی معنی بھی نہیں ہے. یہ مفعلہ کی شکل میں جڑا ہے تو اس وجہ سے کچھ اہل لغت یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مشارکت کا معنی جو ہے وہ ہمیں الف سے سمجھ آ رہا ہے. حالانکہ اس الف سے آپ کو جو معنی سمجھ آ رہا ہے اس الف کی اپنی کوئی الگ حیثیت ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں اچھا تو الف نے مشارکت کو بتایا ہے، چلیں ہم مفعلہ سے ہٹ کے فقط الف لکھتے ہیں تو مشارکت سمجھ آئے گی؟ کہتے نہیں آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ الف کی کوئی اپنی الگ حیثیت نہیں ہے. مفعلہ کے اندر جب جوڑ رہی ہے تو وہ ایک معنی ادا کر رہی ہے. مضاربہ کے اندر جب الف کو جوڑ رہے ہیں تو وہ معنی ادا کر رہی ہے. جیسے حروف کیا ہوتے ہیں؟ مضارع ہوتے ہیں. یضرب میں یا ہے، اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے. ہاں مضارع کے اندر یا جوڑی تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تضرب و متاز جوڑا تو آپ نے کہا اس سے جی وہ غائب مؤنث کیا ہے یا مخاطب کیا ہے. تو یہ جو حروف جوڑ رہے ہیں اور ایک معنی فعل کا چینج ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، ان حروف کو حروف مبانی کہتے ہیں، حروف معنی نہیں کہتے. وہ کیوں نہیں حروف معنی کہتے؟ کیونکہ ان کی اپنی الگ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مستقل طور پہ اپنا معنی نہیں رکھتے. لیکن کہ حروف مبانی نہیں ہے نا، وہ تو پورا فعل ہے. وہ کہ کو آپ الگ بھی لکھیں گے تو اس کا معنی ہے، لیکن اس کے حذف بھی ہیں بہت ساری چیزیں. یعنی کئی کی چیزیں کیا حذف ہو چکی ہیں بہت زیادہ. حذف نہ بھی ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ فعل ہے باقاعدہ. حرف بھی آپ لیں، حرف کی مثال کیا ہے؟ با جارہ جو ہے. مثلا الف با میں با جو ہے وہ کلمہ نہیں ہے، الف با تاؤن. لیکن جو بائے جارہ ہے وہ کیا کلمہ ہے. ٹھیک ہے. اس کی کیا وجہ کہ بائے جارہ کا اپنا معنی غیر مستقل ہے، لیکن جو الف با والا ہے وہ تو حروف مبانی ہے، حروف تاجی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں. اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ مستقل کی قید سے مخرجن، یہ جو قید ہے وہ نکالنے والی ہے للابعاض، ان بعض حصوں کو کہ الدالۃ علی المعنی، کہ جو معنی کے اوپر کیا دلالت کرتے ہیں، کہ الف المفعلہ و حروف المضارعہ. ٹھیک ہے جی. الف مفعلہ ہوگی اور حرف مضارع ہوگے. تو حروف جو مضارع ہیں ان کی وجہ سے ایک معنی ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن یہ جو حرف ہیں ان کی چونکہ مستقل حیثیت نہیں ہے. مستقل کیا مطلب؟ یعنی مضارع سے ہٹ کے آپ اسے الگ طور پر رکھیں تو کیا اس کا کوئی معنی ہوگا؟ جیسے بائے جارہ کا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کا تو کچھ بھی معنی نہیں ہے، اس کی اپنی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ سیدھے سیدھے کیا بن جاتے ہیں؟ حروف تہجی بن جاتے ہیں. جیسے آپ حروف مضارع کو مضارع سے کٹ آف کریں گے حروف تہجی بن جائیں گے. تو اس کی کوئی مستقل حیثیت ہی نہیں ہے. تو لہٰذا مستقل کی قید ضروری ہے. اگر مستقل کی قید نہیں لگاتے تو پھر تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ بھئی حروف مضارع کا معنی ہوتا ہے تو آپ اس حرف کو کیا ہے الگ طور پہ آپ کلمہ کہیں. آپ کہیں کہ یضرب کے اندر 3 کلمے ہیں، ایک جو ہے وہ ضمیر ہے اس کے اندر اسم، ایک خود فعل ہے، ایک جو یا حرف ہے یہ بھی کیا ہے جی وہ ہو گیا. یعنی ایسے ہی ہو گیا جیسے بے زیدن ہے. ٹھیک ہے. بے زیدن میں آپ کیا کہتے ہیں؟ 2 کلمے ہیں، با حرف جارہ زید. آپ اسی طریقے یضرب میں کہتے ہیں کہ یا بھی جو ہے وہ ایک کلمہ ہے، لیکن آپ یا کو کلمہ کیوں نہیں کہتے؟ مستقل کی قید سے. آپ کہتے ہیں کہ بے زیدن میں جو با ہے اس کو آپ الگ طور پہ دیکھتے ہیں تو بے جارہ لغت میں موجود ہے، لیکن حروف مضارع والا جو یا ہے اس کا الگ سے طور پہ کوئی لغت میں معنی ہو یہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اچھا جی. تیسری قید مصنف نے کیا لگائی کہ دال بجملتہ ہی، اوپر کہا تھا یعنی ابن ناظم میں دال یعنی دلالت کرتا ہو. کہتے ہیں کہ یہ وسیع ہے، معمم یعنی یہ شامل کرنے والا ہے، عام کرنے والا ہے. لما دلالت ہو ثابتۃ، کہ جس کی ایک معنی کے اوپر دلالت ثابت ہو. جیسے رجل ہے، رجل کے اپنے معنی کے اوپر دلالت موجود ہے. اور ولما دلالت ہو زائلہ، کہ جس کی دلالت کیا ہے معنی کے اوپر زائل ہو چکی ہو. کا احد جزء امرأ القیس، امرأ القیس جو ہے وہ ایک شاعر کا نام ہے. اب امرأ القیس میں امرأ جو ہے یہ کلمہ ہے جی، ایک جز. القیس بھی کیا ہے کلمہ ہے. لیکن آپ کہیں اچھا امرأ کلمہ ہے تو امرأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مرد، مرءن، اور امرأن کا مطلب کیا ہے؟ مرد. قیس کا مرد یا اس کو غلام کیا معنی ملیں گے؟ عبد القیس آپ لے لیں، قیس کا غلام. تو ابھی یہاں پہ امرؤ القیس جب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی مراد یہ ہے کہ قیس کا مرد مراد ہے یا ایک پورا بندہ مراد ہے الگ سے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ہم نے جب امرؤ القیس ایک بندے کا نام رکھ لیا تو ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ امرا کا کیا مطلب اور قیس کا کیا مطلب ہے. یعنی اس مثال کو ہم ایک دوسری مثال سے واضح کرتے ہیں. عبداللہ کسی کا آپ نے نام رکھا، ٹھیک ہے، عبداللہ کسی کا نام رکھا تو آپ کیا کہیں گے کہ عبداللہ کا کیا ہے جی وہ فلاں کا بیٹا، محمد کا بیٹا جو عبداللہ ہے.
تو اب جب عبداللہ آپ نے اس بندے کا نام رکھ دیا تو عبداللہ کو جو اپنا معنی ہے وہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اپنا لغت میں اس کا کیا معنی تھا؟ عبد کا الگ معنی اور اللہ کا کیا الگ معنی؟ وہ معنی تو ختم ہو گیا نا. اسے ہم کیا کہتے ہیں منطقی اصطلاح میں؟ مرتجل کہتے ہیں نا, کہ آپ جب اسماء کسی کے رکھتے ہیں مرتجل تو اس کا اپنا معنی زائل ہو گیا. لیکن اس کے باوجود ہم کیا کہیں گے کہ یہ عبد جو ہے وہ کلمہ ہے. ہم کہ عبد کلمہ ہے تو عبد کا معنی تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ میں نے عبداللہ اس وجہ سے نام رکھا کیونکہ یہ اللہ کا غلام ہے. ممکن ہے وہ کافر ہو جائے, ٹھیک ہے, ممکن ہے کہ وہ اللہ کی بندگی نہ کرے, کبھی عبادت تک نہ کرے, پھر بھی وہ عبداللہ عبداللہ ہی رہے گا. امر القیس بھی ایسے ہے, ممکن ہے کہ وہ قیس کا مرد نہ ہو, وہ تو شہر کا نام ہے, لہذا امرا کا جو اپنا معنی ہے وہ ختم ہو چکا ہے. کیوں یہ کہ مرتجل ہو گیا, آپ نے ایک علم رکھ دیا. تو مصنف بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی احد جزء امر القیس, امر القیس کا جو ایک جز ہے وہ بھی کیا کلمہ شمار ہوتا ہے. لأنه کلمۃ, احد جزء امر القیس یہ کلمہ ہے, جبکہ اس کے جو اپنے معنی کی اوپر دلالت ہے وہ موجود نہیں ہے. کون سے اپنے معنی کی اوپر دلالت ہے؟ وہ معنی لغوی. اس کی اپنے معنی لغوی کے اوپر دلالت زائل ہو چکی ہے, کیونکہ ابھی آپ نے کیا کر دیا, اسے ایک بندے کا نام بنا دیا ہے. فإنه دال بجزء, ہاں لأنه کلمۃ, یعنی احد جزء امر القیس, امر القیس کے دو جزوں میں سے ہر ایک کیا ہے؟ کلمہ ہے. کیونکہ یہ کہ کیوں لأنه کلمۃ کلمہ ہے, ولذالک, اور اسی وجہ سے اور باعرابین, اس کے جو ہے وہ دو اعراب جو ہے وہ اس کے لگائے جاتے ہیں, یعنی کل علی حدۃ, کہ امرا کا الگ اعراب لگاتے ہیں اور قیس کا کیا الگ اعراب لگاتے ہیں. امرا کو مضاف کرتے ہیں کس کی طرف؟ قیس کی طرف. وبجملتہ, جملت ہی کی کیا قید لگائی مصنف نے؟ مصنف کہ جملہ کیا مطلب, یعنی مکمل طور پہ, اپنے مکمل طور پہ کیا اس کا ایک معنی ہو. مخرج للمرکب, یہ جو ہے وہ مرکب کو کیا خارج کرتا ہے. جیسے جو ہے وہ غلام زید ہے, غلام زید جو ہے وہ کلمہ نہیں ہوگا. اس کی کیا وجہ ہے کہ فإنہ دال بجزئہ علی جزء معناہ, کہ اگر آپ اس کے جز کریں گے تو معنی کہ کیا ہو جائیں گے؟ جز ہو جائیں گے. لہٰذا اسے آپ کلمہ نہیں کہیں گے. فقط غلام کو کلمہ کہتے ہیں, لیکن غلام زید کو آپ کلمہ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ کلمہ میں مفرد کی کیا ہوتی ہے؟ شرط ہوتی ہے. یہاں پہ مصنف نے لفظ کیا استعمال کیا؟ بجملت ہی استعمال کیا. اور ادھر ابن ہشام نے اس کے لیے کیا لفظ بولا تھا؟ مفرد کا کیا لفظ بولا تھا؟ تو بجملت ہی سے مراد یہاں پہ مصنف کی مراد وہی ہے کہ مفرد ہی مراد ہے, ٹھیک ہے. یعنی جملہ کی کیسے کس کو خارج کیا؟ مرکب کو خارج کیا. جملہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پورے کا پورا, یعنی پورے کے پورے کا ایک کیا معنی ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے الگ الگ حصے کریں اور ہر حصے کا کیا ایک آپ معنی مراد لیں, یہ چیز کیا نہیں ہے. اچھا, وہ بالواضح, واضح کی جو ہے وہ قید لگائی, ٹھیک ہے. ابن شام کو یاد کیجیے گا, وہ کہتے ہیں واضح کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے. واضح کی قید کیوں لگائی ہے؟ کہ مخرج للمحمل, تاکہ محمل کیا اس سے خارج ہو جائے. کلمہ جو مستعمل ہے اور ادھر سے کیا ہے مستعمل کو کیا کہتے ہیں؟ واضح, جس کو معنی کے لیے واضح کیا گیا. محمل کی مثال کیا دیتے تھے؟ زیدن سے دیز, اردو میں کیا مثال ہے؟ روٹی کی جگہ پہ شوٹی آ گیا, ٹھیک ہے. واضح کی قید سے محمل خارج ہو گیا. اور ولما دلالتہ عقلیتاً, ولما دلالتہ عقلیتاً, اور جس کی دلالت کیا ہو؟ عقلی ہو. یعنی لفظ ایک معنی کے اوپر دلالت کرے لیکن اس معنی کے لیے لغت میں اور ڈکشنری میں واضح نہ کیا گیا ہو. جیسے ایک بندے نے کہا کہ جو ہے وہ فرض کریں ایک جملہ اس نے بولا, اس نے جملہ بولا کہ میں جو ہے وہ بازار جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اذهب الى السوق, میں جو ہے بازار جا رہا ہوں. اس سے معنی لغت والا کون سا سمجھا؟ اذهب کا مطلب لغت میں جانا ہے اور بازار کا مطلب کیا؟ جانا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ سمجھا. آپ نے ایک اور معنی بھی اسے سمجھ لیا کہ یہ جب بندہ جو بازار جا رہا ہے تو اس کا مطلب ابھی یہ فارغ ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس نے جو ہے وہ مہمانوں کے لیے کوئی چیزیں لے کر آنی ہیں. اذهب بالسوق, اس نے جو لفظ بولا ہے اس سے آپ نے اس کے فارغ ہونے کو سمجھا ہے. تو اذهب بالسوق سے اس کے فارغ ہونے کو آپ نے جو سمجھا ہے, کیا یہ اس جملے کی دلالت وضعی ہے یا دلالت عقلی ہے؟ ہم کہیں گے دلالت وضعی نہیں ہے بلکہ دلالت عقلی ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ والی کیا اس میں موجود نہیں ہے. جیسے اذهب بالسوق تو چلیں یہ کلمہ بن سکتا ہے, اذهب بھی کلمہ ہے اور بالسوق بھی کیا کلمہ ہے, الگ الگ طور پہ اس کو دیکھیں تو پورا جملہ تو نہیں. ایک بندے نے جب لفظ آہ بولا, لفظ آہ جو ہے وہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے لغت میں, واضح نہیں ہوا اس کا معنی, لیکن اس سے آپ کو ایک اور معنی سمجھ آیا کہ اسے کیا تکلیف ہے, درد ہے. تو آہ کے لفظ سے تکلیف کا جو معنی سمجھ آ رہا ہے, یہ
کلمہ آپ اسے نہیں کہہ سکتے. آہ کو آپ کلمہ نہیں کہیں گے. آہ کو بھی کلمہ کیوں نہیں کہیں گے؟ حالانکہ اس کا معنی تو ہے. آپ کہیں گے بھئی اس کا جو معنی ہے وہ معنی وضعی نہیں ہے. اس کی جو دلالت اپنے معنی کے اوپر ہے، مریض ہونے کے اوپر ہے یا درد کے اوپر، اس کی جو دلالت ہے یہ دلالت وضعی نہیں ہے، بلکہ یہ کون سی دلالت ہے؟ دلالت عقلی ہے. یعنی یہ نحوی اس سے دلالت عقلی کہہ رہے ہیں، وگرنہ منطق میں سے کیا کہتے ہیں؟ دلالت طبعی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دلالت عقلی کیا مطلب ہے؟ یعنی کلی طور پہ دیکھیں کہ جس کی دلالت جو ہے وہ وضع سے ہٹ کے ہو، کہ آپ خود کیا عقل سے کیا اس چیز کو سمجھ رہے ہیں. دلالت لفظ علی حال لافظ بھی، کہ کسی لفظ کی دلالت جو ہے وہ کس کے اوپر ہو؟ علی حال، اس بندے کے حالات کے اوپر ہو. کون سے حالات؟ اللافظ بھی، کہ جو اس کا کیا کر رہا ہے؟ تلفظ کر رہا ہے. تلفظ کرنے والے بندے کے حالات کا اگر پتہ چل جائے کہ رنگ رخسار تیرے دل کا پتہ دیتا ہے، اگر یہ والی صورت ہو کہ تیرے الفاظ تیرے دل کا پتہ دیتے ہیں، تیرے حالات کا پتہ دیتے ہیں، تو وہ پھر کلمہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، وہ دلالت وضع سے کیا نکل جائے گی، کسی اور کیا بحث میں چلی جائے گی. تو اب یہاں تک جو ہے وہ کلمہ کی کیا ہو گئی؟ تعریف مکمل ہو گئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ نسبت کی بات آئے گی. اس تعریف کے بعد پھر نسبت کیا بنتی ہے اور باقی چیزیں کیا بنتی ہیں. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.